اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا قال اللہ تبارک و تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العظیم و بلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ آج کے درس قرآن و سنت کا عنوان ماہ سیام کی فضیلت کے حوالہ سے ہے۔ یہ مقدس مہینہ اللہ جل جلالہ کی نظر میں کس قدر پیار والا مہینہ ہے کہ جنت الفردوس کو 1 سال پہلے ہی اس مقدس مہینے کے اعزاز میں جنت الفردوس کو سجایا جانے لگ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ان الجنت تزخرف لرمضان من راس الحول الى حول القادم۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جیسے ہی ختم ہوتا ہے تو اللہ جل جلالہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جنت کو سجانا شروع کر دو۔ یا اللہ، جنت کو سجانے کے لیے وہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ حکم ہوتا ہے تمہیں پتہ نہیں کہ 1 سال کے بعد رمضان المبارک آنے والا ہے؟ یعنی ادھر سے رمضان المبارک کی آخری تاریخ ہوتی ہے، اگلے آنے والے سال ہے، اس کا جو مقدس مہینہ ہے اس کے لیے تیاری 1 سال پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِّن شَهْرِ رَمَضَانَ حَبَّتْ رِيحٌ تَحْتَ الْعَرْشِ مِن بَرَكَةِ الْجَنَّةِ عَلَى الْحُورِ الْعِينِ۔ جیسے ہی مقدس مہینے کا اس مقدس مہینے کا پہلا دن آتا ہے، جیسے کہ آج پہلا دن ہے، جب پہلا دن آتا ہے حبت ریح تحت العرش، تو عرش الہی کے نیچے رحمت کی ہوا چلنا شروع ہو جاتی ہے، وہ جنت کے پتوں سے ٹکراتی ہے اور حوران جنت تک جب پہنچتی ہے فیقلنا، تو اب وہ حوران جنت رب کی بارگاہ میں دعا مانگتی ہیں، یا رب اجعل لنا من عبادک ازواجا، یا اللہ یہ جو تیرے بندے نیک آدمی ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اس مقدس مہینے کا احترام کرتے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، یا اللہ تیری بارگاہ میں درخواست یہ ہے کہ ان میں سے جو لوگ اچھے ہیں وہ ہمیں عطا فرما۔ ہم تو یہاں حوران جنت کی خواہش کرتے ہیں، مگر حوران جنت اللہ کے نیک بندوں کی خواہش کرتی ہیں، یا رب اجعل لنا من عبادک ازواجا تقر بہم اعیننا، یا اللہ جب ہم انہیں دیکھیں تو ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک مل جائے، وتقر اعینہم بنا، اور وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک مل جائے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ اس کے اعزاز میں جنت الفردوس کو 1 سال پہلے سے سجایا جانے لگ جاتا ہے، 1 سال پہلے سے سجایا جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ ماہ مقدس من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، بڑا مقدس مہینہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، میرے آقا نے فرمایا جو شخص ایمان کی طاقت کے ساتھ روزے رکھتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ یہ بندہ اپنے گناہوں کا محاسبہ کرتا ہے کہ میرے اللہ میں نے بہت گناہ کر لیے ہیں، معافی عطا فرما دے، اتنا اعزاز ہے غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس بندے کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی راوی ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ،
وغلقت ابواب جہنم، جب جیسے ہی رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آتا ہے جنت الفردوس کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ وسلسلۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجموعی طور پر ماحول ایسا پیدا ہو جاتا ہے کہ نیکی آسان ہو جاتی ہے، برائی ذرا مشکل ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں نیکی آسان ہوئی کہ گول چوک مسجد میں آپ یہاں سے لے کے او ٹوٹیوں تک لوگ نماز میں شامل ہیں، اب نیکی آسان ہو گئی۔ برائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ جیسے پہلے ایک آدمی چلتے پھرتے جاتے آتے وہاں پر اس کی آنکھ بہک جاتی تھی، سماعتیں بہک جاتی تھیں، مگر یہاں پر اس موسم میں وہ محتاط ہو جاتا ہے۔ اب امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے کا کھلنا مطلب ہے عمومی ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ بندہ عبادت کرتا ہے اور رب ذوالجلال اسے جنت کا مالک بنا دیتا ہے۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کہ یہاں پر برائی کم سے کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے رب ذوالجلال جہنم کے دروازوں کو بند کرنے کا مطلب ہے پہلے جیسے لوگ وہ جہنم کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، اس موسم میں وہ جہنم کی طرف ان کا جانا کمزور پڑ جاتا ہے، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب وہ شیطان جو پہلے کی طرح انسان کے دل لبھا کر وہ کاروائیاں کیا کرتا تھا، اس موسم میں وہ اپنی کاروائیوں کو محدود کر لیتا ہے، آگے بڑھ نہیں سکتا۔ اور ساتھ فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام پر کوئی بھی شخص اگر ایک تھوڑا سا عمل کرتا ہے تو کتنا بڑا اس کو مقام ملتا ہے۔ اس موسم کے کرنا کیا ہے؟ میرے آقا نعمت ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، اس مہینے میں 4 کام کرو، 4 کام کرنے کے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہاں پر خصلتین ترضون بہما ربکم، 2 کام ایسے ہیں کہ جب وہ تم کرتے ہو تمہارا رب راضی ہو جاتا ہے، مگر 2 کام ایسے ہیں وخصلتین لا غناء بکم عنہما، وہ 2 کام کرنے تمہارے لیے بڑے ضروری ہیں۔ فاما الخصلتان اللتان، 2 ایسے کام ترضون بہما ربکم، جن کے کرنے کے ساتھ تمہارا رب راضی ہوتا ہے۔ اب وہ 2 کام کون سے ہیں؟ فرمایا فشہادۃ اللہ الہ الا اللہ، اس مہینے میں رب ذوالجلال کی شہادت یعنی زیادہ سے زیادہ الوہیت کی گواہی دو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، رب خوش ہو جاتا ہے۔ ایک بات، دوسری بات فرمائی کہ دوسرا کام یہاں پر یہ ہے وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کا ورد کیا جائے۔ وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لا غنا، جس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں، لا غناء بکم عنہما، کوئی اس کے بغیر چارہ ہی نہیں، وہ کیا ہے؟ فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ، اس مہینے میں رب ذوالجلال سے زیادہ جنت کو طلب کرو۔ نمبر 2 وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا مانگو۔ اور ساتھ فرمایا وَمَنْ سَقَى صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِ شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، جو اس مقدس مہینے میں کسی آدمی کا روزہ افطار کرواتا ہے، پانی پلا دیتا ہے، حضور نے فرمایا اس بندے کو رب ذوالجلال اجر یہ عطا فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اسے میرے حوض کوثر سے پانی عطا فرمائے گا۔ اتنا سا کام کتنا بڑا اجر ہے۔ اور پینے کے بعد لا یظمأ حتیٰ یدخل الجنہ، بس حوض کوثر سے پانی پیے گا، پھر اسے پیاس نہ لگے گی یہاں تک کہ یہ اسی پوزیشن میں ہی جنت الفردوس میں داخل ہو جائے۔ اللہ جل جلالہ اس مقدس مہینے کی برکتیں
ہم سب کے شامل حال فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔